ابو فصیح صاحب ایک چیز بتائیے گا جو میں پرسنلی آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ گھر میں بھی اگر آم لگے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں مختلف درخت لگے ہیں دو مختلف اقسام کے آموں کے حوالے سے، وہ پک کے نہیں گرتے، وہ گرین کلر کے ہی آم گر جاتے ہیں۔ اب یہ قسم کے حوالے سے ہے یا شاید ہمیں کوئی نالج نہیں ہے، یہ بھی ذرا آگاہی دیجیے گا کہ بہت سے ایسے گھر موجود ہیں جن کے گھروں میں مختلف اقسام کے ایسے درخت موجود ہیں آموں کے جو دو کوالٹیز ان کو یا تین کوالٹیز گھر میں ملتی ہیں، پھر ان کو جو وہ گر جاتے ہیں یا ہم توڑتے ہیں ایک سرٹن ٹائم کے بعد ان کو مسالہ لگا کے رکھ دیتے ہیں، پھر وہ ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ اب یہ پک گئے ہیں تو پھر ان کو استعمال کریں۔ تو کیا یہ ہمیں ابھی تربیت نہیں ہے، ہمیں کچھ جاننا چاہیے اس کے بارے میں، یا یہ آموں کی قسم ہی ایسی ہے کہ وہ سبزی رہتی ہے پھر اس کو مسالہ لگانا پڑتا ہے؟ جی سر، کچھ تو اقسام ہیں جیسے لنگڑا ہو گیا، لنگڑے کی جلد سبزی رہتی ہے، دسہری ہے اس کی جلد ہلکی سبز رہتی ہے لیکن کچھ پیلی بھی ہو جاتی ہے۔ بیسک یہ ہے کہ جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں آم ہمارا تیار ہوگا 20 جون کو، کوئی بھی آم ہے اس کو آپ 15 دن پہلے اس کا پانی بند کر دیں، اس کا آپ پانی بند کریں گے، اس کی نمی خشک ہوگی، وہ بہترین تیار ہوگا، اس کا اوپر بھی ٹھیک پکے گا، نیچے بھی ٹھیک پکے گا، اور ہم کسی کو گفٹ دیں گے وہاں تک پہنچنے میں خراب بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں تو ہم نے جا کے اگر کہیں سے آرڈر آتا ہے یا کوئی دوست کہتا ہے مجھے آم بھیج دو، ہم نے بس آم توڑ کے اسے بھیج دیے، یہ نہیں دیکھا کہ ہاں اس آم کا ٹپکا شروع ہوا ہے یا نہیں شروع ہوا، تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم خراب ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے اس بارے میں کہ آپ کے گھر میں کس قسم کا آم لگا ہے، اس کو کس طرح سے آپ نے محفوظ رکھنا ہے، اور اگر وہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب اس کو پانی نہیں دینا تو 15 دن تک رکنا ہے، یہ سارا آپ کو پہلے جاننا چاہیے۔ جی سر، مکمل معلومات ہوگی تو اس کا فائدہ ہوگا، ہمیں آم میٹھا بھی ملے گا، اس کا رنگ بھی اچھا نکلے گا اور اندر مٹھاس بھی اچھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ ملتان اور دیگر شہروں میں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے باعث آم کی پیداوار متاثر ہوئی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی سر، یہ درست ہے۔ ملتان میں نام نہیں لینا چاہوں گا کون سی کالونی ہے، جی بہت سی کالونی ایسی بن گئی جہاں بہت پرانے باغ تھے، ایون کہ 100 سال پرانے باغ تھے، وہ سارے ختم ہو گئے ہیں۔ اب جس کی میں بات کر رہا تھا ماشاءاللہ فروٹ فارم، وہ بھی اب اس کالونی کے درمیان میں آ گیا ہے، وہ بھی ان کو ایسا بلیک میل کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ زمین سیل کر دیں ورنہ ہم آپ کا راستہ بند کر دیں گے، کچھ کر دیں گے۔ تو اس طرح وہ مجبور کر کے وہ سارے پرانے باغات کو انہوں نے ختم کر دیا، وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں۔ اسی طرح ملتان کے ساتھ جو شوج آباد ہے وہاں بھی ایک اور کالونی بن رہی ہے، اور سی پیک بن گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بھی لوگ کالونیاں وغیرہ بنا رہے ہیں، تو اس سے عام کو بہت نقصان ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جس طرح اگر ہم آم کی بات کرتے ہیں خاص طور پہ ملتان ذہن میں آتا ہے، اگر ہم مالٹے کی بات کرتے ہیں سٹرس کی تو سرگودا ذہن میں آتا ہے، تو یہ جگہ کافی رچ ہیں، اس حوالے سے فرٹائل ہیں۔ ایک عام شہری اگر اپنے گھر میں آم کا پودا اور درخت لگانا چاہتا ہے تو اس کو کہاں سے شروع کرنا چاہیے، اور یہ بھی بتائیے کہ پودا کب تک درخت بنتا ہے، کب تک پھل دینا شروع کرتا ہے، کن مراحل سے گزرنا پڑے گا، اس کو کس طرح سیو اور پریزرو کرنا پڑے گا، اس کے بارے میں آگاہی دیجیے۔ جی سر، آم کے لیے مکمل دھوپ ہونی لازمی ہے، اکثر جو گھروں میں لگاتے ہیں خاص طور پر دیوار کے ساتھ، ایک دیوار کے بالکل ساتھ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ فل گرمی میں دیوار کی تپش ہوتی ہے، اس سے پودا جھلس جاتا ہے۔ دیوار سے تھوڑا دور ہو اور اس کو مکمل روشنی ملے۔ آم کا جو پودا ہے وہ 3 سے 4 سال بعد پھل دینا شروع کرتا ہے، اور کچھ ورائٹیز ہیں وہ پہلے یا دوسرے سال ہی پھل دے جاتی ہیں، جن میں سنسیشن ہے، دسہری ہے، 12 نمبر رٹول ہے، یہ ورائٹیز پہلے سال ہی پھل دینا شروع کر دیتی ہیں۔ اور کچھ دوست ہیں وہ اگر کسی کے پاس جگہ نہیں ہے وہ ایک پودا لگا لیں، کوئی دیسی پودا، جب اس کی 20-25 ٹہنیں ہو جائیں آپ اس کے اوپر 10 ورائٹیز کو آپ پیوند کرا دیں، اس کا یہ فائدہ ہوگا آپ کے پاس جون سے لے کر سپٹمبر اکتوبر تک آپ کے پاس آم موجود ہوگا، یعنی ہر ورائٹیز کوئی جون میں آ جائے گی، کوئی جولائی میں آ جائے گی، اس میں آ جائے گی، ستمبر اکتوبر تک یہ آپ کا آم چلتا رہے گا۔ اچھا، یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، اور انفارمیشن بھی ہے کہ ایک پودے میں آپ باقی اقسام بھی، ایک قسم میں باقی اقسام بھی پیوند کروا سکتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو نزدیکی جو مالی ہیں، نزدیکی مالی سے آپ خدمات حاصل کریں، اور جو مختلف ورائٹیز کی وہ ہیں پیوند ہیں، کلمے ہیں، وہ آپ کسی نزدیکی باغ سے لے لیں، یا اگر کسی کا ملتان میں یا کہیں دور رشتہ دار ہیں آپ وہاں سے منگوا کے اس کے اوپر کلمے کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اپنے گھر کے باغات میں چونسا اگر وہ کاشت کرنا چاہے، لگانا چاہے، وہ بھی لگایا جا سکتا ہے؟ جی سر، لگایا جا سکتا ہے، چونسا لگایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کا یہ ہے جو اپر پنجاب ہے،
وہاں پر پنجاب میں دسہری اور رٹول زیادہ کامیاب ہیں، یعنی ان کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے اور ان کا فیض بھی اچھا بنتا ہے۔ چونسا بھی تھوڑا بہت کامیاب ہے، لیکن جو باقی ورائٹیز ہیں وہ زیادہ جو جنوبی پنجاب ہے یہاں زیادہ کامیاب ہے، کیونکہ یہاں پہ گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے اور آم کو گرمی کی شدت چاہیے۔